اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے بعض کلمات کے معنی یہ ہیں۔ لیال عشر، اس کے معنی ہیں 10 راتیں۔ الشفع، جفت کو کہا جاتا ہے، جوڑے کو۔ الوتر، طاق کو کہتے ہیں۔ یسر کے معنی ہیں گزرنے لگے۔ ذی حجر، اس کے معنی ہیں عقل مند، دانا۔ جاب الصخر، اس کے معنی ہیں چٹانوں کو کاٹا۔ ذل اوتاد، میخوں والے۔ طغو، سرکشی کی۔ سبا، ڈالا، مارا۔ صوت کہتے ہیں کوڑے کو۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے قسم ہے۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہ فرمایا کہ آپ کے رب نے اونچے ستونوں والے عاد کے ساتھ کیا کیا، جن کی مانند ملکوں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور وادی میں چٹانیں کاٹنے والے سمود کے ساتھ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی تھی، پھر ان میں بکثرت فساد پھیلایا۔ پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ سورہ الفجر کی ان ابتدائی 13 آیات مبارکہ سے قبل سورہ الغاشیہ کی آخری آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اس لیے اپنے آس پاس کی چیزوں سے اللہ جل مجدہ کی قدرت و طاقت کا اندازہ کر لو۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد، سمود اور فرعون کی بستیوں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ تاریخ اس حقیقت کو خوب کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو مکہ کے مشرکانہ ماحول میں ایک طوفان بپا ہو گیا۔ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 2 چیزوں تک محدود تھی: توحید باری تعالی اور آخرت پر ایمان۔ مشرکین قیامت کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات کرتے اور اسے ناممکنات میں سے شمار کیا کرتے۔ ان کے ان اعتراضات کو، شکوک و شبہات کو متعدد انداز سے رد کیا گیا۔ یہاں ان آیات میں ایسی 5 چیزوں کی قسمیں ابتداً کھائی گئی ہیں کہ جن میں غور و فکر سے قیامت کے وقوع سے متعلق ہر طرح کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا، قسم ہے فجر کی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن حکیم کا کہ صبح طلوع ہوئی، رات کی تاریکی چھٹ گئی، رات کی بدولت جو معمولات زندگی میں ٹھہراؤ تھا وہ ختم ہوا اور دوبارہ کاروبار زندگی متحرک ہو گیا۔ پھر فرمایا، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی ہوں یا رمضان کے آخری عشرے کی یا محرم کی پہلی، بہرحال فجر، راتیں، یہ سب تغیر کا نشان ہے، اور جہاں تغیر ہو وہاں پائیداری نہیں ہوا کرتی۔ فرمایا، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد کہ ساری مخلوق 2 ہے،
ایمان اور کفر ہے، ہدایت اور ضلالت ہے، سعادت و شقاوت ہے، لیل و نہار ہیں، زمین و آسمان ہیں، بحر و بر، شمس و قمر، جن و انس، زندگی و موت، عزت و ذلت، علم و جہالت، مذکر مؤنث وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات بھی یکتا اور صفات بھی۔ فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے، فرمایا ان میں عقل مند کے لیے قسم ہے کہ یہ تمام چیزیں پکار پکار کر آخرت کے وقوع کا یقین دلا رہی ہیں کہ یہ سب فانی ہیں۔ ایسی چیز لازمی چاہیے جو تغیرات سے مبرہ ہو، اور ایسا صرف جزا کا دن ہے۔ اس کے بعد دین کے منکروں اور سرکشوں کو تاریخ کے جھروکوں سے عبرت دلائی جا رہی ہے، ان پر واضح کیا جا رہا ہے اپنی حیثیت کو مد نظر رکھو اور دیکھو کہ تم سے پہلے اس صفحہ ارضی پر کیسی کیسی زبردست اور قوت و شوکت کی مالک قومیں آباد ہوئی، اور اپنے غرور و تکبر اور مال و اولاد کی کثرت کے باوجود اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی بدولت رسوائی اور ناکامی اور نامرادی کا شکار ہوئی۔ سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا۔ یہ قوم قد و قامت اور جسمانی قوت و طاقت میں بے مثال تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسی قوم بعد میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ جب انہوں نے ضد اور تعصب کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے نافرمانی اور ناشکری کو انتہا پر پہنچا دیا تو ان پر تیز ہوا کا عذاب مسلط ہوا، جس نے انہیں اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخ پٹخ کر ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد قوم سمود زمین پر آباد ہوئی، جو فن سنگ تراشی میں مہارت رکھتی تھی، چٹانیں کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں مضبوط ترین محلات تیار کرتے، پھلوں سے لدے پھدے باغات، طرح طرح کے غلے انہیں عیش و عشرت کی زندگی کے سامانوں سے بہرہ مند رکھتے۔ ان کے تعمیر کردہ قلعے اور محلات آج بھی وادی القریٰ میں دیکھنے والوں پر حیرت کا عالم طاری کر دیتے ہیں۔ ان کی سرکشیاں اور فتنہ و فساد اور شرکیہ اعمال ان کو اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے، ان پر زوردار کڑک کا عذاب نازل ہوا اور یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح میخوں والا فرعون، علماء کہتے ہیں کہ اسے میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ اس کے بڑے بڑے لشکر تھے۔ جب وہ کہیں چڑھائی کرتے تو خیموں کی بستیاں بسانے کے لیے لوہے کی کھونٹیوں اور میخوں کے انبار اپنے ساتھ لے کر چلا کرتے۔ قرآن حکیم نے اس لیے اسے ذل اوتاد یعنی میخوں والا کہا۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ باقی تمام قصوں سے بڑھ کر بیان ہوا ہے کہ کس طرح قوم فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے، ان کے بچے ذبح کیے، جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل لا کھڑا کیا، ظلم و بربریت کے تمام ہتھ کنڈے آزمائے، آخر کار اپنی سرکشیوں اور مظالم کی بنا پر دریا کی موجوں کی نظر کر دیے گئے۔ قرآن حکیم نے ان اقوام کی تباہی و بربادی کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، ظلم و ستم کی حد کر دی، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی، اس لیے ان پر رب تعالی کے عذاب کا کوڑا برسا اور یہ سب قومیں عبرت کا نشان بنا دی گئیں۔ اہل مکہ چونکہ ان تمام اقوام سے آشنا تھے، اس لیے ان پر واضح کیا گیا کہ سرکشی اور ظلم کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ عصر حاضر کے ہر فرد پر انفرادی طور پر اور جتھوں، گروہوں اور قوموں کو بھی اجتماعی طور پر پیغام دے رہی ہیں کہ بندے کا کام بندگی ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا، اب اس سے بغاوت اور زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ جب ظلم و طغیان قابو سے باہر ہوا کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کا کوڑا متحرک ہو جاتا ہے
اس لیے آخرت کے وقوع پر یقین رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اخلاق و اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسے اپنے اعمال کا بدلہ ہر حال میں ملنا ہے۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن حکیم کی عطا کردہ ہدایت و رہنمائی کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔